بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات، مجھے امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم سال اول کے نصاب کے حوالے سے تقریر نویسی پر بات کر رہے ہیں۔ جیسے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمیشہ تقریر کسی بھی تقریب میں اسٹیج پر آ کر کی جاتی ہے اور مقررین اپنے دیے گئے عنوان کے تحت تقریر کرتے ہیں، سناتے ہیں۔ لیکن فیڈرل بورڈ کے نئے سلیبس میں سال اول میں تقریر نویسی کا ایک سوال رکھا گیا ہے، تو اس حوالے سے آج ہم یہ دیکھیں گے کہ تقریر کو کیسے لکھا جاتا ہے، کیونکہ آپ کو قواعد و انشاء کے سوالات میں ایک سوال یہ دیا جا سکتا ہے کہ مندرجہ ذیل عنوان کے تحت ایک تقریر لکھیے، جیسا کہ آپ کی کتاب میں بھی سوال دیا جا چکا ہے۔ تو اس حوالے سے آج آپ کو بتایا جائے گا کہ تقریر کیا ہوتی ہے، اور اس حوالے سے اس کے اصولوں پر ہم بات کریں گے کہ کن اصولوں کو اپناتے ہوئے ہم ایک اچھی تقریر لکھ سکتے ہیں۔ تو عزیز طلباء و طالبات، تقریر نویسی کو جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ سال اول کے نصاب میں شامل کیا گیا ہے، چنانچہ امتحانی نقطۂ نظر کے حوالے سے آپ سب کو تقریر لکھنے سے پہلے چند باتوں کو ملحوظ خاطر ضرور رکھنا پڑے گا۔ تو آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ تقریر لکھنے کے اصول و قوانین کون سے ہیں۔ جی، نمبر 1، یہ بات یاد رکھیے کہ آپ کو ایک موضوع یا عنوان دیا جائے گا اور اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کو تقریر لکھنی ہوگی۔ یعنی آپ کے پرچے میں آپ کو سوال میں ایک موضوع یا عنوان دیا جائے گا اور آپ کو کہا جائے گا کہ اس پہ آپ سیر حاصل تقریر لکھیں۔ تو اس میں آپ کو اب جاننا ہے کہ تقریر لکھنے سے پہلے آپ نے کن کن باتوں کو، کن کن نکات کو یاد رکھنا ہے، پیش نظر رکھنا ہے۔ تو تقریر میں ہمیشہ تقریب کے مہمان خصوصی یعنی صدر محفل، یعنی جو بھی تقریب کا ایک صدر محفل ہے، اس کے ساتھ ساتھ سامعین کرام کو بھی مخاطب کیا جاتا ہے، جو اس محفل میں شریک ہوتے ہیں، جو سامعین کے طور پر آپ کی تقریر کو سنتے ہیں۔ تو آپ یہاں پہ چونکہ تقریر اپنے پرچے میں لکھ رہے ہیں، تو آپ نے صدر محفل کس کو جو ہے وہ اپنے ذہن میں رکھنا ہے، اپنے ممتحن یعنی اپنے ایگزامینر، اپنے پیپر چیکر کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ نے یہ تقریر لکھنی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک بات آپ نے یہ ذہن میں رکھنی ہے، تقریر اسی صورت میں دلکش اور جامع قرار دی جا سکتی ہے، آپ بہترین نمبر لے سکتے ہیں جب آپ بہترین الفاظ کا انتخاب کرتے ہوئے سادہ اور مؤثر انداز اپنائیں۔ مطلب یہ ہے کہ جو عنوان آپ کو دیا جائے گا یا دیا گیا ہے، اس میں آپ نے یہ نہیں کرنا کہ بھاری بھرکم یا ثقیل قسم کے الفاظ آپ استعمال کریں۔ یعنی آپ کے ذہن میں اگر یہ ہو کہ جی ہم بہت مشکل اور مکفّع و مسجع نثر لکھتے ہوئے آپ اپنے پیپر چیکر کو متاثر کرنے کی کوشش کریں گے اور عنوان سے ہٹ جائیں گے، تو یہ بات درست نہیں ہے۔ آپ نے ہمیشہ سادہ الفاظ، جملوں کی بناوٹ کو درست رکھتے ہوئے آپ نے یہ تقریر لکھنی ہے، اور تقریر میں یہ نہیں کہ آپ اس کو ایک مضمون بنا دیں، مضمون بھی نہیں بنے گا۔ ہم مزید جو ہے وہ نکات کی طرف جاتے ہیں تاکہ آپ کو اندازہ ہو سکے کہ تقریر کی بناوٹ کیا ہونی چاہیے۔
جی، سامعین کو مخاطب کرتے ہوئے ان سے براہ راست مکالمہ کرنا ہے، یعنی آپ سامعین آپ کے سامنے بیٹھے ہیں، صدر محفل آپ کے دائیں یا جانب بیٹھے ہیں، تو آپ نے براہ راست ان کو مخاطب کرنا ہے، بار بار مخاطب کرنا ہے، کیونکہ اگر آپ اس طرح سے نہیں کریں گے تو دوسری صورت میں یہ تقریر نہیں بلکہ ایک مضمون بن جائے گا، تو اس بات سے آپ نے گریز کرنا ہے۔ جی، اب آپ نے تقریر لکھنے کے جو اصول ہیں انہی پہ ہم ابھی بات کر رہے ہیں۔ اس میں نمبر 5 پہ ہمارا جو اصول آئے گا وہ یہ ہے کہ اپنی تقریر کو اشعار، اقوال اور موضوع سے متعلقہ احادیث و آیات اور مشہور کتب کے اقتباسات سے بھی آپ اس کو سجا سکتے ہیں، مزین کر سکتے ہیں اور متاثر کن بنائیں، تبھی جو ہے وہ ایک اچھی تقریر سامنے آئے گی۔ اچھا، اس کے بعد نمبر 6 پہ ہمارے پاس جو نقطہ ہے کہ تقریر کا دورانیہ عام طور پر 4 سے 5 منٹ ہوتا ہے، اس لیے آپ نے کیا کرنا ہے، تقریباً 4 پیراگراف آپ کے لیے کافی ہوں گے، کیونکہ اگر آپ بہت زیادہ طویل کر دیتے ہیں تو وہ بھی چیز اچھی نہیں ہے، وقت کا ضیاع ہے، کیونکہ پرچے میں آپ نے بہت سے دوسرے سوالات بھی حل کرنے ہوتے ہیں۔ تو تقریر جو ہے وہ اس میں ہر پیراگراف شروع کرنے سے پہلے صدر گرامی، حاضرین محفل یا صدر ذی وقار، سامعین کرام یا صاحبان علم و دانش کے الفاظ ضرور لکھنے ہیں۔ یعنی جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ 4 پیراگراف آپ نے بنانے ہیں، اس میں ہر پیراگراف کو شروع کرنے سے پہلے آپ نے یہ تراکیب، یہ الفاظ آپ نے ضرور استعمال کرنے ہیں کہ جن میں آپ مہمان خصوصی کو مخاطب کریں گے، اور بارہا آپ نے جو ہے وہ سامعین کرام یا حاضرین محفل کو بھی آپ نے مخاطب کرنا ہے۔ نمبر 7 پہ دیکھیے کہ تقریر کا آغاز آپ یوں بھی کر سکتے ہیں، جیسے قابل صد احترام مہمان خصوصی جناب، اور جناب کے بعد آپ نام لیجئے گا جو مہمان خصوصی آپ کے پاس ہیں، معزز اساتذہ کرام اور میرے ہم مکتب ساتھیوں۔ اچھا، چونکہ آپ پرچے میں لکھ رہے ہیں تو آپ مہمان خصوصی جناب لکھ کے آپ نقطے بھی ڈال سکتے ہیں، یعنی نام لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی بھی نام جو آپ کے ذہن میں ہو آپ لکھ دیں، کوئی حرج نہیں، لیکن اگر آپ نقطے ڈال دیتے ہیں تو یہ ایک بہترین طریقہ ہے۔ اچھا، اس کے بعد ہم مکتب ساتھیوں، السلام علیکم، آج مجھے جس موضوع پر لب کشائی کا موقع دیا گیا ہے وہ ہے، آگے آپ کو جو عنوان سوال میں لکھا گیا ہوگا آپ نے اس عنوان کو لکھ دینا ہے۔ اس کے بعد آپ شعر سے اپنی بات شروع کر سکتے ہیں، کہ جیسے مثال کے طور پر میں نے ابھی یہاں پہ لکھا ہے کہ انداز بیاں گرچہ بہت شوخ نہیں ہے، شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات۔ اب اس مثال کو دیکھتے ہوئے آپ اپنی سوچ کے مطابق تقریر کی ابتدا کر سکتے ہیں، اور تقریر کے اختتام پر آپ کون سے الفاظ استعمال کر سکتے ہیں، جیسے اب ظاہر ہے آپ نے بات کو سمیٹنا ہے، تو الغرض سامعین کرام، یا اپنی تقریر کو، اپنے قصے کو مختصر کرتے ہوئے میں فقط اتنا کہنے کی جسارت کرنا چاہتا ہوں، ٹھیک ہے، دوسرا طریقہ یہ ہوگا، اور پھر آپ کسی شعر یا قول پر بھی تقریر کو مکمل کر سکتے ہیں۔ تو اب جو ہے وہ آپ کے سامنے ایک تقریر کا نمونہ پیش کیا جائے گا، یعنی آپ کو میں بتاؤں گی کہ جی تقریر جو ہے وہ کیسے آپ لکھ سکتے ہیں۔ اس کے لیے میں نے عنوان ابھی لیا ہے، لہو مجھ کو رلاتی ہے جوانوں کی تن آسانی۔ جی، تو آج ہم نے یہ مثال کے طور پر عنوان لیا ہے، اور اس میں ہم اب دیکھیں گے کہ جی تقریر کو کیسے ہم لکھ سکتے ہیں۔ جی، اب آپ یہ سمجھیے کہ آپ کو پرچے میں عنوان دے دیا گیا ہے کہ آپ لہو مجھ کو رلاتی ہے جوانوں کی تن آسانی کے عنوان پر تقریر لکھیے۔ جی،
تو اب ہم نے جواب میں شروع کرنا ہے تقریر کو لکھنا. جی کیسے ہم مخاطب کریں گے؟ صدر ذی وقار اور معزز سامعین محفل، آج کی اس پروقار تقریب میں مجھے جس موضوع کے تحت کچھ کہنے کا اعزاز بخشا گیا ہے وہ ہے لہو مجھ کو رلاتی ہے جوانوں کی تن آسانی. جی اب ہم شعر سے اپنی جو ہے وہ بات شروع کریں گے. خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ تیرے بحر کی موجوں میں اضطراب نہیں. کیونکہ بات جو ہے وہ جوانوں کی ہو رہی ہے کہ جو بالکل کاہل ہو چکے ہیں، سست الوجود ہو چکے ہیں. تو اسی حوالے سے ہم نے اقبال کا ہی شعر جو ہے اس سے تقریر کا آغاز کیا ہے. حاضرین محفل، جی جیسے ہم نے پہلے بات کی، ہم نے پیراگراف شروع کرنے سے پہلے اپنے محفل کے جو لوگ ہیں، بیٹھے ہوئے لوگ ہیں، حاضرین ہیں، ان کو مخاطب کیا ہے. جی حاضرین محفل، انسان خلیفہ ارضی ہے اور اس کو اللہ کی مہربان ذات نے عقل و شعور کی نعمت سے مالا مال کر کے اس عالم گیتی میں بھیجا، یعنی اس دنیا میں بھیجا. یوں تو انسان کی ساری حیات ہی سعی پیہم سے عبارت ہے، لیکن جوانی کا عہد خواہشات اور احساسات سے بھرپور ہوتا ہے. نوجوان ہی کسی قوم کا ہراول دستہ ہوتے ہیں اور یہی ملکوں کی تقدیر بدلتے ہیں. لیکن جب یہی عزم و ہمت کے پیکر سہل پسندی اور تاناسانی کا شکار ہوتے ہیں تو پھر اقبال بھی یہ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ تیرے صوفے ہیں افرنگی، تیرے قالین ایرانی، لہو مجھ کو رلاتی ہے جوانوں کی تن آسانی. صدر ذی حشم، اب ہم نے دوسرے پیراگراف کا آغاز کرنا ہے تو ہم مہمان خصوصی کو مخاطب کر رہے ہیں، یعنی آپ کے ذہن میں اپنا ممتحن ہونا چاہیے. صدر ذی حشم، تاریخ اسلامی شاہد ہے کہ محمد بن قاسم، طارق بن زیاد اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر راشد منہاس تک ہر جوان قابل تعریف ہے، اور جوانوں کی یہ داستان بدر و حنین اور کربلا سے لے کر فلسطین، چھم جوڑیاں اور کشمیر تک وسعت رکھتی ہے. صدر محترم، اس روشن تصویر کا دوسرا رخ بھیانک ہے، یعنی اب ہم نے تیسرا پیراگراف جو ہے وہ اس کا آغاز کیا ہے. تو صدر محترم، اس روشن تصویر کا دوسرا رخ بھیانک ہے کہ اب ہمارے نوجوانوں کی کثیر تعداد تن آسانی کی دلدل میں پھنسی ہے. صدر گرامی، اس تصور میں لائیے، یعنی اپنے تصور میں لائیں کہ کہاں گھوڑے کی ننگی پیٹھ پر بیٹھا میدان کارزار میں برسرے پیکار نوجوان، اور کہاں آج کمپیوٹر کے سامنے بیٹھ کر چیٹنگ کرنے والا سست الوجود نوجوان. کہاں وہ نوجوان جس کے ہاتھ میں تلوار اور جسم پر زرہ تھی. کہاں منشیات کے دھوئیں میں محصور اپنے ماضی سے بے خبر اور مستقبل سے مدہوش بیٹھا ہے. یہی وہ تن آسانی ہے کہ جس پر علامہ اقبال افسوس کا اظہار کرتے ہوئے نظر آئے. تھے تو آبا وہ تمہارے ہی، مگر تم کیا ہو، ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو. جی اب چوتھا پیراگراف ہم نے شروع کرنا ہے. صدر ذی وقار، یہ بات درست ہے کہ سست الوجود اور کاہل ہونے کا ذمہ دار خود نوجوان ہے، لیکن اس میں آج کے ارباب اقتدار اور والدین و مسند نشین بھی برابر کے قصوروار ہیں کہ جنہوں نے اپنی نوجوان نسل کی اصلاح اور تربیت کے لیے خاص منصوبہ بندی نہیں کی. ضرورت اس امر کی ہے جناب والا کہ امید کی شمع روشن رکھی جائیں، نوجوانوں میں وہی روح پھونکی جائے جو ماضی کے مسلمانوں کی خصوصیت رہی ہے.
رب دو جہاں سے یہی دعا ہے سامعین کرام کہ میری قوم کے نوجوانوں کو خواب غفلت سے بیداری ملے اور وہ سستی و کاہلی کے چنگل سے نکل کر عمل پیہم پر آمادہ ہو جائیں۔ اس کے بعد ہم تقریر پر اپنی تقریر کے آخر میں اس شعر کو شامل کر رہے ہیں، یعنی شعر پر ہم اپنی تقریر کو مکمل کریں گے۔ اور یہ ایک علامہ اقبال کا ہی شعر ہے کہ فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو، اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی۔ جی، تو یہاں پہ اب ہماری تقریر کا اختتام ہوا۔ تو عزیز طلباء و طالبات، اس انداز سے آپ اپنی تقریر لکھ سکتے ہیں۔ عنوان کچھ بھی دیا جائے، یعنی پرچے میں آپ کو سوال میں کوئی بھی عنوان دے دیا جائے، بس آپ نے بناوٹ اس طرح سے رکھنی ہے، لیکن عنوان کے مطابق آپ اپنا نفس مضمون تبدیل کریں گے، اور لیکن باقی بناوٹ آپ کی یہی ہونی چاہیے۔ تو سوال کے تقاضے کے مطابق میں نے سوچا کہ آپ کی اس مشکل کو آسان کرنے کے لیے تقریر لکھنے کے نکات بھی آپ کو بتا دیے جائیں، اور ساتھ ہی ایک مثال بھی آپ کے سامنے پیش کر دی گئی ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کے لیے اب یہ سوال جو ہے وہ آسان ہو جائے گا۔ تو بیٹا کمنٹ آپ نے ضرور کرنا ہے، آپ نے بتانا ہے کہ جی آپ کو اس ویڈیو کی صحیح طریقے سے سمجھ آ گئی، اور باقی آپ قواعد و انشاء کے حوالے سے اور کس ویڈیو کے جو ہے وہ آرزو مند ہیں۔ تو ضرور آپ اس ویڈیو کو دیکھیے اور اس کے بعد جو ہے وہ اپنے کمنٹ کریں۔ جی، اپنی اس ویڈیو کا اختتام ہم یہیں پر کرتے ہیں۔ آپ سب کا جو ہے وہ بہت شکریہ۔